السلام علیکم۔ آج ہم میر آشنائی کے اس نشست میں موجود ہیں اور ہمارے شرکاء میں تمام لوگ بھی موجود ہیں۔ بالخصوص شرکاء کی جو تعداد ہے وہ کلاس 10 سے لی گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز جو میر آشنائی کے اوپر ہے کرنے سے پہلے میں اپنے معاون خصوصی جو بزم شعر و ادب کے معاون خصوصی ہمارے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا ایک اجمالی سے تعارف کر دیں۔ اولاً تو میں شعر و ادب کی اس بزم آرائی میں میر محفل جناب سلیم قادری اور شرکائے محفل کا دل کے عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے میر آشنائی کے سلسلے میں کچھ کلام کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ میر تقی میر عہد پارینہ کے عہد ساز، عہد آفرین اور جو ہے نا ایک انتہائی اعلیٰ لیول کے شاعر تھے، جن کی شاعری میں سخنوری بھی موجود تھی، اور جب ہم میر کو مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں قدیم الفاظ کے ذخیرہ بھی جا بجا پائے جاتے ہیں، جنہیں ان کام کی وجہ کر میر کو بڑے القاب سے نوازا گیا۔ میر کو خدائے سخنور، خدائے سخن کہا جاتا ہے، انہیں شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ میر شکیر الرحمان فاروقی صاحب ہیں، پروفیسر ہیں دہلی یونیورسٹی میں۔ انہوں نے کہا کہ غالب کے ہوتے ہوئے میں میر کو خدائے سخن کا درجے پہ نہیں رکھ سکتا۔ جی بالکل بجا فرمایا۔ بقول مجروح جو اردو ادب کے بڑے شاعر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میر اگر غم کے شاعر نہ ہوتے تو وہ اپنے عہد سے دغا کرتے، میر نے اپنی زندگی میں غم ہی غم دیکھے، دکھ ہی دکھ دیکھے، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ گداز میں گزری۔ میر اداسی کے شاعر، بالکل میر کے شاعری میں بڑے لطافت پائے جاتے ہیں۔ ان کے دیوان میں ان کے گداز ہی کا حال جو ہے وہ مذکور ہے۔ اس میر کے اس شعر کے ساتھ کہ الٹی ہو گئی ساری تدبیریں، کچھ نہ دوا کام آیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کیا کام کیا۔ بس شکریہ۔ میں دیگر شرکاء سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنا انٹروڈکشن دے دیں، ایک اجمالی سا۔ میں امامہ نور، میں اکثر صاحب، میں لائبہ علی، میں ام حبیبہ، میں ایمان شبیر، میں منیبہ۔ یہ تمام شرکاء جو پارٹیسپینٹ ہیں میر آشنائی کے اس نشست میں، یہ سارے کے سارے ہمارے موجودہ 10 کلاس کے ہم جماعت طلبہ ہیں۔ تو انشاءاللہ میر آشنائی پہ ہم اس پہ ایک اجمالی سی گفتگو کریں گے۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو ہمیں ثابت کرنا ہے شعری مثالوں سے۔ بالخصوص زبان کی جو تنوع ہے اس میں تو میر بہت ہی جدا ہیں، اور اس حوالے سے معاصرین شعراء اور ساتھ ہی ساتھ بعد کے شعراء نے بھی میر کی اعتراف میں اپنی شعری کلمات کہے ہیں۔ تو ایمان شبیر، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ شیخ ابراہیم ذوق جو کہ غالب کے معاصر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میر کی شاعرانہ عظمت کے معترف ان کے معاصرین اور ان کے بعد آنے والے شعراء بھی ہیں جو میر کی شاعرانہ برتری کو اپنے شعری انداز میں پیش کرتے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق ہے جو کہ دبستانی دہلی میں ایک پرانا نام اور قداور شاعر ہیں، جنہوں نے میر کی ریختہ میں استادی کو دل سے قبول کیا اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ وہ کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ واہ واہ، کیا در حقیقت میر تو ایک بہت بڑا نام ہے۔ ہماری ایمان نے بھی یہ بات کہی اور ذوق کا، شیخ ابراہیم ذوق کا شعری مثال پیش کیا کہ میر کی عظمت
शायराना आज़मत अपनी जगह पर मुकद्दम है। उम्मे हबीबा, नासिख ने भी तो कुछ कहा है ना इस हवाले से, कुछ याद है आप? मेरे ख्याल से इमाम बख्श नासिख भी दबस्तान लखनऊ से हैं। उन्हें भी मीर की शेरी फनी महारत पर कोई साइबा नहीं, बल्कि वो बिला तअम्मुल कहते हैं कि शुबह नासिख नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, शुबह नासिख नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा हैं जो मुतक़द्दिम मीर नहीं। बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है कि नासिख भी इस बात के मुतरिफ और रब्बुल लिसा हैं कि मीर की अज़मत अपनी जगह पर मुकद्दम और वो एक दमकते हुए खुदाए सुखन है। उम्मे हबीबा ने बिल्कुल ठीक कहा, नासिख भी मुआसर हैं और दबिस्तान लखनऊ से हैं और वो भी रब्बुल लिसा हैं। मीर के तनव्वुर से, ज़बान की तनव्वुर से, ज़बानदानी से, ज़बान शनासाई से, अक़ीदतुल कलाम होने पर। और मीर ख़ुद भी अपनी अज़मत से वाकिफ़ थे। उन्होंने अपने दीवान में ये बात कही है कि किसने सुनकर शेर मीर ये न कहा, किसने सुनकर शेर मीर ये न कहा, कहियो फिर क्या कहा साहिब। तो इसी के साथ गालिब की मीरी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा अक्सा ईसा से कि गालिब ने क्या मीर के एतराफ़ में कोई बात कही है? गालिब ने तो बहुत बात कही है। गालिब की मीरी तो मशहूर है, रेख्ता में गालिब भी मीर को अपना उस्ताद मानते हैं। तो खुद भी वो उस्ताद हैं, उनकी अज़मत अपनी जगह पे मुकद्दम, वो अहद आफरीन शायर हैं। लेकिन अजीम तरीन गज़ल गो के तौर पर हम गालिब से ज़्यादा मीर के मोतरिफ हैं। तो अक्सा ईसा, आप कुछ बताएं इस बारे में, गालिब की मीरी क्यों मशहूर है? मीर मुसल्लमा तौर पर उर्दू अदब व शायरी में सबकत के साथ एक बहुत बड़े शायर थे। उनके हमअसर शायरा और उनके बाद में आने वाले शायरा किसी तरह के मुकाबिल नहीं। मीर की शरियात से गालिब बहुत मुतासिर थे। गालिब की मीरी ये थी कि उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये शेर मंजूम किया। मीर के शेर का हवाल कहूँ क्या गालिब, मीर के शेर का हवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान का मर्ज कश्मीर में, गुलशन कश्मीर में। गालिब की मीरी तो बहुत सारे अशार से साबित हो सकती है। तो मैं अपने शुरका में मौजूद लाइबा अली से भी कहना चाहूँगा कि क्या कोई शेरी मिसाल मौजूद है गालिब की मीरी के हवाले से? अभी जैसे कि हमारे शुरका में मौजूद अक्सा ईसा ने कहा, तो आप कुछ कहेंगी लाइबा? जी, गालिब जैसे मोतबर और अहद आफरी शायर भी मीर के सुखनवरी के कायल हैं और इसी दर्जे पर मीर को उस्तादी रुतबा देते हैं। मैं कैसे उनकी शेरी मिसाल दूँ? गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकीदे मीर नहीं। वाह वाह, अली वजह कह रही हैं आपके गालिब की मीरी बिल्कुल दिखती है। गालिब खुद मोतरिफ हैं, रब्बुल लिसा हैं कि मीर रेख्ता में यगाना रोज़गार हैं। तो मुनीबश्ते का इश्तियाक साहिबा हमारे शुरका में मौजूद हैं। क्या गालिब की मीरी के ऊपर आपके पास कोई शेर है? जी, गालिब को अपने अहद में रेख्ता में उस्तादी को गुमा तो था ही, लेकिन वो मीर के भी बहुत मोतकिद थे। क्या कहते थे पता है? रेख्ता के भी तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। बेशक गालिब की मीरी शेरी मिसालों से साबित होती है कि गालिब खुद मोतकिद हैं, मोतरिफ हैं। रेख्ता में मीर की जो बंदिश अल्फाज हैं, तराकीब हैं और उसमें फ़ारसी तराकीब हैं। हालांकि गालिब ख़ुद भी फ़ारसी तराकीब में बहुत यगाना रोज़गार हैं, लेकिन वो मीर की रेख्ते में उस्तादी से बहुत मोतरिफ हैं। तो क्या अकबर इलाहाबादी जो कि बाद के शायर हैं, क्या उन्होंने कोई बात कही है इस हवाले से? शुरका में से कोई कुछ कहना चाहेगा अकबर इलाहाबादी के हवाले से? या बेटा जी, आप कहना चाहेंगी? मीर का बिलाशुबा कोई सानी नहीं। मीर मुसल्लिमा तौर पर उर्दू शेर व अदब के माहिर सुखनवर तस्लीम किए जाते हैं। मोहतरमा के इन अशआर से मुझे भी एक शेर याद आता है
جس میں اکبر الہ آبادی جو کہ بذات خود اردو شعر و ادب کے شہر آفاق ہستی ہے، انہوں نے میر کی استادی کا اعتراف و اقرار اپنے شعر میں کیا ہے۔ شعر کچھ یوں ہے کہ میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اکبر الہ آبادی کی بات کہ وہ بھی ردب اللساں ہیں، اور یہ بات مقدم کہ میر کی استادی پر کسی کو بھی شک نہیں۔ تمام معاصرین بعد کے شعراء سب نے ہی میر کی استادی کو مانا ہے کہ وہ ریختہ کے استاد ہیں۔ خود غالب کے علاوہ اور بھی شعراء جو ہیں وہ میر کی استادی کے لیے بہت معترف اور انتہائی رد اللساں ہیں اس حوالے سے۔ بالکل اسی طرح سے شعر شور انگیز کے حوالے سے کہ میر کے اشعار شعر شور انگیز ہیں، خود میر کو یہ اس بات کا آگاہی تھی کہ ان کے شعر شور انگیز ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے دیوان میں کہ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ میر تقی میر خود بھی کہتے ہیں کہ جو شاعری ہے یا شعر گوئی ہے یا شعر کی تراکیب، اس کے اوزان کا جو ایک صحیح استعمال ہے، کیونکہ شعر اپنے اوزان کا ہی اچھا لگتا ہے، ورنہ تو وہ بھیڑیا بن جاتا ہے۔ تو میر تقی میر شعر کے اوزان کے حوالے سے بھی کافی وہ تھے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ شاعری در حقیقت مرصع سازی ہے، جیسے مرصع ساز نگینوں کو جوڑ کر کوئی چیز بناتا ہے، بالکل اسی طرح سے شعر بھی الفاظ کی بندش سے بنتے ہیں۔ الفاظ جب ایک خاص تراکیب میں اوزان کے تحت جمع ہوں تبھی کوئی شعر بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے میر تقی میر خود کہتے ہیں کہ کھینچ دیتا ہے شبیہ شعر کا خیال، کھینچ دیتا ہے شبیہ شعر کا خاکہ خیال، فکر رنگین کام اس پہ کرتی ہے پرداز کا، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں سے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو اس حوالے سے الطاف حسین حالی کی بات پر ہم بات کریں گے۔ کیا حالی بھی معترف ہیں؟ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا متقد ہے اور مقلد ہے میر کا۔ جناب متفرق شعری مثالوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ میر تقی میر بڑی سبقت کے ساتھ ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ کلام کی بلاغت ہو یا ثناء بدائی ہو، رعایت لفظی ہو، ہر طور میر تقی میر ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور میر تقی میر کا مقام بہت بلند ہے۔